کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے۔ وہ قدم قدم پر اس حلف داری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ اتنا کیمیاوی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی کھاتا پیتا ہے، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمانوں، زمین، سیاروں اور ہوائی فضائی مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت، اٹھتے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، اپنے رابطے کو مضبوط کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن بندہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دینا، انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی ہے، کہیں کا لوہا ہے، کہیں کی مختلف دیہاتیں ہیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، غور کیجئے کہ اسلام کی صرف ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے، بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔